الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ محترم حضرات سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، پردہ ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی انسان، تم میں سے کوئی بھی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے، کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان یاکل، کہ وہ کھائے لحم اخیہ میتن، اپنے مردار بھائی کا گوشت، اپنا مردار بھائی کا گوشت یا مردہ بھائی کا گوشت کیا تم میں سے کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ واتقوا اللہ فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو، ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی بہت رجوع کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، پھر آگے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی انسان اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فکرہتموہ، اللہ خود جواب دے گا، اللہ خود جواب دے رہا ہے کہ فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اسے کیا کرتے ہو؟ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، اس آیت میں تھوڑا غور کرنے کی، تدبر و تفکر کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا فکر کرنے کی اس آیت میں ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی غیبت کرنا گویا کہ مردہ بھائی کی گوشت کھانا ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی انسان کی برائی کو، کسی انسان کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے غیر حاضری پہ کسی اور کے سامنے بیان کرنا، کسی دوسرے کے سامنے جو ہے کسی بندے کی، کسی بھائی کی برائی کو بیان کرنا، اس کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری پہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت اگر ہم میں سے کوئی بھی انسان کرتا ہے، کسی کی برائی اگر ہم کسی دوسرے کے سامنے پیٹھ پیچھے جس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی پہ، غیر حاضری پہ اگر ہم کسی دوسرے کے سامنے اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں۔ اور غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہیں، مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم غیبت سے بچیں، غیبت وغیرہ نہ کریں، کسی دوسرے کی برائی کو دوسرے کے تیسرے کے سامنے پیش نہ کریں۔ اگر ہو سکے تو جس کی برائی ہے اس کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں دی ہے، ہم میں اتنی پاور نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی بساط نہیں ہے، تو ہم خاموش رہیں، اس کی برائی کو یا کسی کی بھی برائی کو کسی اور کے سامنے جو ہے نا بیان نہ کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ جو غیبت ہے، یہ غیبت ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا سخت اور بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ذکر کرنے کے بعد، غیبت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ فرمائے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس غیبت کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جائے، اس غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے کو پکڑ لے، تمہارے اوپر سخت عذاب نازل کر دے، یا پھر دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کی منہ کی کھانی پڑے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اگر غیبت کرتے ہو، اگر ایک دوسرے کی برائی کو تیسرے کے سامنے بیان کرتے ہو، کسی کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے سامنے پیش کر رہے ہو، تو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اللہ سے توبہ وغیرہ کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اور اس گناہوں سے باز آ جاؤ، اس گناہ سے بچ جاؤ، اس گناہ سے، اس غیبت جیسی مہلک بیماری سے، مہلک گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے توبہ تلہ کر اللہ سے جو ہے نا مغفرت اور بخشش چاہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس گناہوں سے بچ جاؤ۔
ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا ہے، رحیم اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وقال تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ میں کہ اس چیز ایک کے پیچھے مت پڑو، سورہ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، سورہ اسراء، کہ اس چیز کے پیچھے مت پڑو، ولا تقفو، اس چیز کے پیچھے مت پڑو، اس چیز کے پیچھے مت جاؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہم ناآشنا ہیں، جس چیز کے بارے میں ہمیں واقفیت نہیں ہے، ہم واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ان چیزوں کے پیچھے جو ہے نا اپنا ٹائم نہیں لگانا چاہیے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع، بے شک کے کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اور ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، ان تمام چیزوں سے باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ کان جو ہم نے دیا تھا وہ کان کا استعمال کس طرح سے کیا، کان سے کیا سنا، کان کا یوز، کان کا استعمال کس طرح سے کیا، والبصر اور آنکھ کا استعمال کیسے کیا، والفؤاد اور دل کا استعمال، دل کو کس طرح سے جو ہے نا کس کام پہ لگایا، کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اسی طرح سے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باز پرس کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا، اور ان تمام چیزوں سے پوچھ گچھ ہوگی، اور تمام ایک جسم کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام کے تمام چیز اللہ کے سامنے ایک ایک چیزوں کا حساب دے گا، ایک ایک چیزوں کے بارے میں گواہ دے گا کہ یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان اور یہ چیزیں، یہ باڈی پارٹس کہاں گیا، کس کام کے لیے گیا، کیوں گیا، کس طرح سے گیا، کیسے استعمال کیا، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سارے کے ساری چیزیں، یہ باڈی کے پارٹس اللہ کے سامنے بیان کر دے گا، اللہ کے سامنے ساری چیزوں کا جو ہے نا کچا چٹا نکال کے رکھ دے گا۔ میرے اسلامی بھائیو، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اس لیے سوچیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کان دیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں کان عطا کیا، اگر اللہ چاہے تو کان ہونے کے باوجود ہمیں بہرا کر دے، کان ہونے کے باوجود قوت سماعت چھین کر ہمیں بہرا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آنکھ ہونے کے باوجود قوت بصارت، دیکھنے کی قوت اور طاقت کو چھین کر اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دماغ ہونے کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود قوت تخیل، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کو چھین کر اللہ پاگل اور دیوانہ کر دے، مجنون کر دے۔ اللہ کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے ان سب چیزوں سے کہ ہم کان کا، آنکھوں کا اور دلوں کا اور اپنے زبان اور منہ کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ ہمیں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے غیبت جیسی برائیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ہمیں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے، اور زبان سے جو بات نکالتے ہیں یا جو بات یا جو بھی چیزیں زبان کے ذریعے سے ہم باہر ادا کرتے ہیں، ہم یہ خیال نہیں رکھتے کہ سامنے والے کے دل میں کیا اثر ہوگا، سامنے والے کے دل میں کیا اثر پہنچے گی، کیا خوشی ہوگی، ان سب چیزوں کا ہمیں خیال نہیں رہتا۔ ہمارے من میں اور ہمارے دل و دماغ میں، ہماری زبان میں جو بھی بات آ جاتی ہے، ہم بنا سوچے سمجھے، بنا غور و فکر کیے ہم بول دیتے ہیں، اور پھر بولنے کے بعد میں چل کے پچھتاوا بھی ہوتا یا نہیں، اللہ جانے پچھتاوا بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو، ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، جن کا علم میرے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان السمع، بے شک، کیونکہ جب ہمارے کو نہیں معلوم ہے کسی چیز کے بارے میں تو ہم اپنے کانوں سے جو چیز سنیں گے معلوم نہیں ہونے کی بنا پر صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال و حرام ہے، کس کیا ہے، باتوں کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، ہمیں معلوم نہیں پڑے گا۔ اگر جانے انجانے میں اگر وہ چیزیں نہیں سننی چاہیے تھی، اگر وہ چیزیں سننے کیا جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، تو پھر ہم گناہگار ہو گیا، اور پھر کانوں سے حساب ہوگا، کانوں سے پوچھ گچھ ہوگی، کانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا، اور پھر کان جواب دے گا۔ اسی طرح سے
آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ اگر ہمارے کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز کو دیکھنا اور کون سی چیز کو نہیں دیکھنا ہے، کس طرح سے اپنی آنکھوں کو جو ہے نا چلانا ہے، کس طرح سے اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، اگر ہمارے کو معلوم نہیں ہے تو ہم پھر ان چیزوں کو دیکھنے نہ دیکھنے سے جو ہے نا اگر ان چیزوں کو اگر دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد اگر وہ چیز نہیں دیکھنا چاہیے تھا تو ہمارے آنکھوں کا گناہ ہوگا اور آنکھوں سے حساب ہوگا۔ اسی طرح سے اعضاء کے باڈی کے جتنے بھی چیزیں بھی جتنے بھی پارٹس ہیں ساری چیزوں کا اس طرح سے حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انہیں چیزوں کے پیچھے پڑیں، اور جن چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، نہ کان لگائیں، نہ آنکھ لگائیں، اور نہ ہی باڈی کے کسی بھی پارٹس کو ان چیزوں میں لگانے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بہت ہی زیادہ جو ہے وسیع اور عریض معنی اور مفہوم جو ہے نا رکھا ہے۔ میرے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ قاف کے اندر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی گفتگو کرتا ہے، انسان کے منہ سے جو بھی ورڈز اور جو بھی کلمات اور جو بھی سینٹنسز نکلتا ہے، جو بھی آپس میں بات چیت کرتا، اللہ فرماتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگراں تیار رہتا ہے ریکارڈ کرنے کے لیے۔ جو بھی بات ہم بولتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، زبان سے غلط اور صحیح جو بھی باتیں بولتے ہیں، ساری کی ساری چیزوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ساری چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک فرشتہ، ایک نگراں تیار ہے ہمارے پاس، ہر ایک انسان کے پاس۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی بات بولیں، جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالیں، جس بھی طرح کا بات کریں، صحیح یا غلط، اچھا یا برا، میرے اسلامی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے پاس بانو، سوچ سمجھ کے بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ لے، زبان کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے، گفتگو اور بات چیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں لوگوں کے سامنے ہماری گرفت کر لے، اور پھر ہمارا حشر و نشر صحیح نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زبان کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زبان کی وجہ سے، ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں جہنم بھگتنا پڑے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ بولتا ہے، اے لوگوں اور انسانوں، تم جو بھی لفظ بولتے ہو، جو بھی باتیں کرتے ہو، ان باتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ان چیزوں کو لکھنے کے لیے نوٹ بک تیار ہو رہا ہے، ہمارا ایک رجسٹر جو ہے نا تیار ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منہ میں مار دے گا، ہمارے سامنے پیش کر دے گا کہ دیکھو تم نے اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے کیا تھا، تم نے اپنی زبان کس طرح سے کہاں پہ کہاں کیا بولا تھا، اور کس طرح سے گندی سندی باتیں کی تھی، کیا چیزوں کے بارے میں اس زبان کو لگایا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان زبانوں کا صحیح استعمال کریں۔ زبان کا استعمال، صحیح استعمال کیا ہے؟ غیبت نہ کریں، کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ اگر کسی کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی جو بیان کر رہے ہیں کسی اور کے سامنے، اگر اس برائی جس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس کے اندر اگر وہ برائی نہیں ہے تو وہ الزام بہتان ہے، اور الزام اور بہتان اور یہ غیبت دونوں ہی جو ہے نا بہت ہی سخت اور سنگین جرم ہے، بہت ہی زیادہ بڑا جرم ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم زبان سے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم زبان سے کسی کو ہٹ کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بنا بات کے کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، بنا بات کے کسی کو کوئی بھی بات بول دیتے ہیں۔ اللہ کے اے انسانوں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے کہ تمہارا حساب و کتاب اگر تمہارے اندر کسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو پاور دیا، طاقت و قوت دیا، تمہارے اندر جو لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اور انہیں نرم آواز میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے کیا تھا، کس طرح سے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے سارے کائنات کے امام ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، میرے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو غور کرو کہ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے تو بے شک الحمدللہ، غلط ہے تو ہم ان سے باز آئیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور بچانے کی کوشش کریں۔ اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام الا كلاما ظهرت فيه المصلحه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحه فالسنه الامساك عنه، لانه قد ينجر الكلام المباح الا حرام او مكروه، وذلك كثير في العاده والسلامه لا يعدلها شيء۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے، کیا معلوم ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے
کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے۔ انسان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب یہ ہے، یہ زیبا دیتا ہے، یہ ان کے لیے موضوع ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے۔ کس طرح سے حفاظت کرے؟ کہ صرف وہ گفتگو کرے، صرف وہ بات کرے جس میں مصلحت واضح ہو، جس میں حکمت ظاہر ہو، جس میں کیا ہو؟ مصلحت اور حکمت ظاہر ہو۔ اگر مصلحت ظاہر نہ ہو، حکمت و مصلحت اگر واضح نہ ہو، تو مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا، مصلحت کے اعتبار سے جہاں حکمت و مصلحت ظاہر نہ ہو وہاں بولنا بہتر نہیں ہے۔ وہاں پہ اپنی زبان سے معافی ضمیر کو ادا کرنا کوئی جو ہے نا، جہاں مصلحت اور حکمت ظاہر نہ ہو وہاں بولنا صحیح نہیں ہے، وہاں پہ چپ رہنا اور خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہو تو پھر خاموش رہنا سنت ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جائز گفتگو بھی حرام تک پہنچا دیتی ہے یا پھر ناپسندیدہ اور مکروہ کام تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے۔ اور زبان یا کوئی بھی چیز سلامتی کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے آپ کو غیبت کے حرام ہونے اور زبان کی حفاظت کرنے کے حکم کے تعلق سے اللہ کے فرمان کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں بولنے سے زیادہ، کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زبان، اپنے دل، اپنے کان، اپنی آنکھ اور باڈی کی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی پارٹس ہیں، جتنی بھی اعضاء ہیں، ساری چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بولنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمیں اللہ صحیح رستے پہ گامزن رکھ اور ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تیرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔